دارالفتاء کے ویب سائٹس وغیرہ میں، ان کی کتابوں میں آپ لوگوں پہ شدید تنقید ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے پیچھے نماز ہونے نہ ہونے تک کے سوالات کیے گئے نا، جس میں آپ پھر مسلمانوں کو بھی شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ آپ کسے کہتے ہیں؟ تو اگر اختصار کے ساتھ تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں تو یہاں پر اہل السنہ والجماعہ جو ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیوبندی اور بریلوی میں منقسم ہے پہلے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تو اب اس تناظر میں ہم کیا کہیں گے کہ اس میں سے اہل السنہ والجماعہ کے معیار پہ کس کو اترنا چاہیے؟ پیغمبر اور صحابہ کرام کے تابعداری ہو اور انہوں نے جو کچھ کیا وہی کرتے ہیں، بس وہ ہماری نزدیک اہل سنت والجماعت ہے۔ اور جو ان کی تابعداری نہیں کرتے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، خواہ وہ 1000 بار اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہے۔ لیکن سر یہ تو ایک وہ اس طرح کی بات ہوگی نا، جو آپ کا مخالف ہو آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رہا، تو میں تو اس مفہوم میں نام میں نے یوں لے لیا کہ بنتی نہیں ہے باد اور ساغر کہے بغیر نہ، کبھی ایسا لینا پڑتا ہے ہمارے، چونکہ یعنی اگر ہم فقہ میں دیکھیں تو دیوبندی بریلوی 100% امام اعظم کے مقلدین ہیں، ان میں کوئی اختلاف میرے خیال سے نہیں، طالب علم کی تو اعتقادی کچھ مسائل میں مسئلے ہوئے نا، اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ دو مکاتب کا آپ کے بزرگوں کا جو تعلق ہے وہ سب اہل سنت والجماعہ حنفی، ٹھیک ہے۔ پھر چونکہ ہم دیوبندی بریلوی کی تقسیم کے طور پہ میں نے بات کی، تو ہم آپ لوگوں کا جب شجرہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا بنتا ہے دیوبندی مکتب سے تعلق شروع میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے کیا مسائل تھے بنیادی جس کے بعد آپ لوگوں کو مماتی کہا گیا، آپ لوگوں کو اشاعتی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے مدنی صاحب پنج پیری کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بہت سے میں نے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی دارالفتاء کے ویب سائٹس وغیرہ میں، ان کی کتابوں میں آپ لوگوں پہ شدید تنقید ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے پیچھے نماز ہونے نہ ہونے تک کے سوالات کیے گئے نا، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی بڑی چیز، تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ لیکن اب جو عقائد کی بحث ہے یا نظریات کی بحث ہے یا فقہی تعبیر کی جو بحث ہے، اس میں آپ کا اور دیوبند کا جو مین سٹریم دیوبند ہے اس میں کوئی اختلاف ہے؟ جیسے بنیادی طور پر مولانا قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، علماء دیوبند کا مسلکی مزاج اور دینی رخ ان کی کتاب ہے جس میں اس نے بڑی تفصیل سے یہ بحث کی ہے، یا اس کے علاوہ جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے المحند المفند، تو ان دو کو یہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی شجرے کو لے کے چلتے ہیں یا اس سے کچھ؟ علامہ صاحب آپ نے جیسے یہ پس منظر اور مولانا عبداللہ سندھی صاحب کا بھی ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جیسے کہا نا کہ پنجاب وغیرہ میں ہمارے ہاں شرک بہت تھا، اور ابھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف مکہ میں بھی شرک کے، تو اب یہ جو اصطلاح آپ استعمال کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی طرف شرک کی نسبت والا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اور اس میں بھی آپ لوگوں پہ الزام ہے کہ آپ لوگ بہت شدت پسند ہیں اور آپ لوگ اپنے علاوہ سب کو مشرک قرار دیتے ہیں، اور اس مسئلے میں آپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ آپ لوگ بالکل ہمارے غیر مقلدین یا اہل حدیث یا سلفی آپ یا وہابی جو بھی کہتے ہیں آپ دونوں ایک پیج پہ ہے، اور ہندوستان میں چونکہ یہ بدعت بعد میں آئی سلفیت کی یا وہابیت کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے راستے میں جن لوگوں نے بند باندھنا تھا اس میں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب ایک طرف تھے، دیوبندیوں نے کچھ اثرات قبول کیے اور آپ لوگوں نے مکمل اس رنگ کو لیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی شرک وہ ایک عقیدی والی چیز ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرانا، اس سے سوال کرنا یا اس کو خدا کا درجہ نہ، ایک ہی ہے، نہیں کچھ چیزیں کلچرل ہے ہمارے ہاں، کسی اور میں جاننا، اب کچھ مظاہر ہے، مظاہر یہ ہے کہ کوئی کسی کے سامنے ویسے جھک رہا ہے تعظیماً ادباً، یا کچھ کلچرل چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہے، ہندوستانی معاشرے میں، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا ہندو سماج سے وہ رسمیں ہمارے ہاں آئی ہیں یا جنوبی ایشیا کا اپنا ایک انڈیجنس کلچر ہے کہ اس حساب سے، تو کیا وہ چیزیں بھی شرک میں آتی ہے یا نہیں آتی، اور اس پہ بھی تنقید شرک والی جیسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں سر یہ ہے نا، اب چلو میرا جیسے عام آدمی کو کنفیوژن ہے یا الجھن ہے، اس کو نہیں پتہ، لیکن جو بڑے بڑے جو اس فیلڈ کے یا اس نقطہ نظر کے علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں نا، تو وہ پھر کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں کیا نہیں آپ پھر بھی وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کیوں کیا توجیہ اس میں کرتے ہیں۔ نہیں یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ایک مسلمان ہو، عقیدے میں نبی کو مانتا ہو، قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہو، وحدانیت کا سب سے بڑا علمبردار اسلام کو مانتا ہے، اس کے بعد وہ شرک کرے، یہ آپ ممکن ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کا جو
وسیلے کا جو عقیدہ ہے آپ اشاعتیوں کا، پھر سلفیوں کا، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں، ورنہ باقی جو امام شافعی کے ماننے والے سب میں یہی ہے، توسل کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو میرا طالب علم، مجھے نہیں پتہ، آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ تو یہ جو آپ تین حضرات بیچ میں آئے نا، ایک اشاعت والے آپ جن کو ہم پنج پیری بھی کہیں گے، ایک اہل حدیث سلفی، اور پھر ان کا جو سب سے پہلا جو شخص اس فیلڈ میں نظر آ رہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، تو آپ تینوں کے نزدیک وسیلہ بھی شرک ہے نہیں۔ اب اس کے اندر یہ آپ نے جیسے کہا مفسرین نے بھی ایسا لکھا، اب پھر آپ لوگوں نے جب یہ علم اٹھایا ہے آپ کے والد محترم نے اور ان کے استاد نے، تو پھر آپ لوگ اتنے معاشرے میں عجیب سے معیوب کہ یار یہ مطلب یعنی سارے 99% بلکہ یہاں تو 100% مسلمان معاشرے، اس میں اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اجنبیت کا احساس کیوں بنا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ تھیولوجیکل بحث جو ہے قاعدے سے ذرا نکل کے اس کی جو ایک سماجی پہلو ہے آپ کی تحریک کی، یا اس سے پہلے جیسے اپنی سلفی تحریک کی بات کی، تو ایک عام جو سماجی علوم کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو سلفی تحریک ہمارے معاشرے میں آئی تو جہاں پر جو ثقافتی مظاہر تھے وہ ختم ہو گئے اس معاشرے سے، اور اس کے تناظر میں یا اس کے رد عمل میں ایک خاص قسم کی انتہا پسندی بھی ہمارے معاشروں میں آ گئی، اور جیسے چھوٹے چھوٹے رسم و رواج ہوتے تھے، رسومات ہوتے جس پہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، کوئی خیرات ہوتا تھا، کوئی دعوتیں ہوتی تھی، اور بہت سارے ایسے محفلیں ہوتی تھی، وہ جو ان تحریکوں کی وجہ سے یا ان سخگیر نظریات کی وجہ سے، خاص کر جو سلفی تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور کچھ سطح پہ وہ اس میں اشاعت و توحید کو بھی لے آتے ہیں، اگر پختون معاشرے کی بات کی جائے، اور پنجاب میں تو کل عام یہ مسائل رہے ہیں لیکن وہاں اتنا اثر نہیں کیا جیسے پشتون معاشروں میں کیا۔ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پشتونوں میں ہوتی تھی وہ چھری کا ایک رسم ہے، اور اس طرح کے چھوٹے مطلب درجنوں رسومات، چونکہ آپ مجھ سے زیادہ پکے پشتون ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پشتونوں میں کیا اصل میں۔ اچھا، اس میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو اشاعت و توحید و سنہ والے، ان کا فقہ میں بالکل جس کو ہمارے ہاں دیابینا یا دیوبندی یا بریلوی کہا جاتا ہے، بالکل سیم پیج پہ آپ لوگ فقہ کے معاملات۔ ٹھیک، اچھا، ہمارے اہل حدیث یا سلفی آپ لوگوں سے ایک معاملے میں بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو انہوں نے شرک و بدعت سب کو انہوں نے ایسے رگڑ دیا ہماری طرح، بھئی یہ جو ہے نا عقیدے میں بیچارے مقلد ہے، اللہ ان کو یہ بھی ہدایت دے گا۔ تو اس پہ ان کا جو آپ لوگوں سے ایک انسیت ایک معاملے میں اور دوسرے معاملے میں تھوڑا سا وہ، تو اس کو آپ کیسے میں کہتا ہوں کیا اشاعت و توحید کا یہ جب سے آپ لوگوں کا بنا ہے تو آپ لوگوں میں کوئی مزید گروپ بندی ہوئی ہے یا نہیں؟ جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو نہیں کہ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے جیسے کہ آپ دوست جانتے ہیں پورے بر صغیر میں خاص طور پر جو مسلم تحریکات، فرقے، مکاتب فکر ہیں، اور اس کے علاوہ مذاہب پر بھی ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے ابھی تک مختلف مکاتب فکر کے اہل علم سے گفتگو کی، آپ احباب نے اس کو بہت پسند کیا، اور چونکہ ہمارا مقصد کسی نقطۂ نظر کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ تعلیم ہے کہ لوگوں کو پہنچایا جائے کہ بھئی یہ ایک نقطۂ نظر کے لوگ ہیں، ان کے خیالات، ان کے عقائد اور اس نقطۂ نظر کی تاریخ وہ یوں ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ فکری اور اعتقادی اور فقہی حوالے سے جو مسالک کی میں جو ایک تنوع ہے وہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اور پاکستان میں جس طرح ہمارے ہاں جو جمہور کا مسلک ہے وہ اہل سنت والجماعہ ہے، پھر اہل سنت والجماعت دو حصوں میں منقسم ہے، بڑے دو حصوں میں، ایک کو ہم دیوبندی اور ایک کو ہم بریلوی کہتے ہیں، اور پھر ان کے اندر پھر ذیلی کچھ تقسیمات، اور اس کو کچھ لوگ بہت برا سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا تقسیم در تقسیم۔ ہم طالب علم کے طور پر اس کو ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک نیا زاویہ سوچنے کا، دیکھنے کا، کلام الہی کو سمجھنے کا، خدا کے پیغمبر کے اقوال اور افعال اور سیرت کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے جب اہل علم کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور شاید اسی کو اختلاف امتی رحمت کہا گیا تھا۔ تو پھر ہمارے پاس ایک بہت بھرپور تاریخ ان کی ہے موجود، جماعت اشاعت و توحید و سنہ جن کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں عام لوگوں میں ان کو پنج پیری بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ایک لحاظ سے مماتی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر کا ہمارے ہاں بہت گزشتہ 100 سال میں یا 80-90 سال میں بہت اثر ہوا، بہت تعلیم یافتہ طبقوں کو متاثر کیا، اور خاص طور پر جو اس نقطۂ نظر کی سب سے بڑی خوبی طالب علم کے طور پر انہوں نے درس قرآن اور دروس کا جو سلسلہ شروع کیا پورے ملک میں، اور قرآن پہ جو ایک فوکس ہوا لوگوں کا دوبارہ، جو ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب اور اس طرح کی جو لوگ کہتے تھے کہ تحریک رجوع الی القرآن، تو اس تحریک رجوع الی القرآن میں
اشاعت توحید و سنت کے علماء کا بہت اہم کردار ہے۔ تو آج ہم اس مرکز میں حاضر ہوں، موجود ہوں، جس کو ہم پنجپیر میں بہت بڑا ادارہ ہے، اور جہاں پر شیخ صاحب کے والد صاحب جو کہ بہت بڑا نام تھا، انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور پھر اس کے بعد بہت سے اس میں بڑے نام آتے ہیں۔ تو آج میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا تعارف حاصل کریں کہ بنیادی ان کی ہسٹری کیا ہے، شروع کس طرح کیا کام، اور پھر باقی مسالک کے ساتھ ان کا اختلاف کیا ہوا۔ اور آج میری اس پروگرام کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیزم، میرے بہت برادرم، محترم، بہت ہمدرد دوست، اور ہم تو ان کو امیر صاحب کہتے ہیں، محترم جناب اسرار مدنی صاحب انشاءاللہ آج میرے ساتھ ہوں گے، چونکہ شیخ صاحب لوگوں کے نقطہ نظر میں توسل پہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن میں نے تو شیخ صاحب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بہرحال مدنی صاحب کو بنایا۔ نہیں، عمل کو وسیلہ مانتے ہیں۔ تو سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت مصروف تھے، آپ نے اپنا ایک طے شدہ ایک پروگرام ہماری وجہ سے آپ نے اس کو منسوخ کیا اور ہمیں ٹائم دیا، میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں، تھینک یو۔ اور مدنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں ساتھ بیٹھنے کی بھی سعادت دی، آپ کے ہمارے ساتھ تشریف رکھے۔ تو شیخ صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے پورے اشاعت التوحید و سنت العالمیہ کے امیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت المدارس پاکستان جو نئے ہمارے ہاں بورڈز بنے ہیں مدارس کے، اس میں سے ایک بورڈ ہے بہت، یہ وحدت المدارس، اس کے یہ صدر محترم ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، اور یہاں پر علمی جو سرگرمیاں بھی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو کچھ خیالات۔ تو شیخ صاحب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو تھوڑی سی تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ جب اہل السنہ بولتے ہیں تو اس سے کیا مفہوم ہوتا ہے، اور دوسرا ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کلامی طور پر ہم عصری، ماتریدی اور اشعری، یہ 3 مکاتب بن جاتے ہیں اہل سنت کے، اور پھر 4 جو ابھی زندہ مسالک ہے فقہی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اہل السنہ والجماعہ آپ کسے کہتے ہیں، تو اگر اختصار کے ساتھ تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پنجپیر آنے کا آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے تکلیف کی، اور میرے بھائی اسرار مدنی صاحب آپ کے ساتھ آئے، تو یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ اور مہمان جب کسی کے پاس آتے ہیں تو یہ میزبان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اہل سنت والجماعت یہ ایک لفظ ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے حافظ ابن کثیر نے سورہ محمد کی تفسیر میں کی ہے۔ اس نے لکھا ہے، اما اہل السنت والجماعہ فیقولون کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ فهو بدعۃ لأنه لو كان خیرا لسبقونا الیہ۔ بس یہ تعریف کافی ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح ہے، بس وہ دین ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کر دیا، جو کچھ کہا، تو وہی صحابہ کرام کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائے اس جیسے کہ آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے تو یہ سیدھی راہ پہ چلنے والے۔ تو صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ ان سے ثابت ہے، وہ دین ہے۔ ٹھیک، اس کو جو دین کہتا ہے اور صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو پیش کر کے تو بالکل دریا جو ہے نا کوزے میں بند ہو گیا، جو ہمارے یہاں لمبی بحثیں ہیں اس کو آپ نے بالکل آپ نے مختصر کیا۔ تو اب ہم چلو یہ تو ڈیفینیشن آپ نے اس کی اور آپ نے اس کی وضاحت کی، اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جب دیکھیں گے، ہم اپنے بر صغیر کی ابھی فی الحال بات کرتے ہیں، ہند و پاک کی جو پٹی، تو یہاں پر اہل سنت والجماعت جو ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیوبندی اور بریلوی میں منقسم ہے پہلے، ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تو اب اس تناظر میں ہم کیا کہیں گے کہ اس میں سے اہل سنت والجماعت کے معیار پہ کس کو اترنا چاہیے؟ ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے، ہماری عادت ہے، میرے والد صاحب کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ کسی کے ذات پہ اعتراض کرتے تھے۔ وہ قول اور فعل کو سامنے رکھ کر اسی پہ اعتراض کرتے، اسی کا اس بات کرتے تھے۔ جب کوئی بھی قول اور فعل کسی کا بھی ہو، پیغمبر اور صحابہ کرام کے تابعداری ہو اور انہوں نے جو کچھ کیا وہی کرتے ہیں، بس وہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت ہے۔
اور جو ان کی تابعداری نہیں کرتے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، خواہ وہ 1000 بار اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہے۔ لیکن سر یہ تو ایک وہ اس طرح کی بات ہوگی نا، جو آپ کا مخالف ہو آپ کے بارے میں یہی کہتا ہے نا کہ بھئی ان کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رہا، تو میں تو اس مفہوم میں نام میں نے یوں لے لیا کہ بنتی نہیں ہے باد اور ساغر کہے بغیر نہ، کبھی ایسا لینا پڑتا ہے ہمارے یہاں، چونکہ یعنی اگر ہم فقہ میں دیکھیں نا تو دیوبندی بریلوی 100% امام اعظم کے مقلدین ہیں، ان میں کوئی اختلاف میرے خیال سے نہیں طالب علم کی، تو اعتقادی کچھ مسائل میں مسئلے ہوئے نا، اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ 2 مکاتب کہہ لو۔ تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی ٹھیک کہ ہم ایک بندہ ہو مثلا اور وہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، اس کی اتباع نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، تو وہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، وہ وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں اور اسی کی تابعداری کرتے ہیں، وہ اس کو کوئی بریلی بھی کہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے، صحیح، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا اب ہم اسی میں آتے ہیں، اب جیسے آپ لوگوں کا جو اپنا آپ کے بزرگوں کا جو تعلق ہے وہ سب اہل سنت والجماعت حنفی، ٹھیک ہے، پھر چونکہ ہم دیوبندی بریلوی کی تقسیم کے طور پہ میں نے بات کی، تو ہم آپ لوگوں کا جب شجرہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا بنتا ہے دیوبندی مکتب سے تعلق شروع میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے کیا مسائل تھے بنیادی جس کے بعد آپ لوگوں کو مماتی کہا گیا، آپ لوگوں کو اشاعتی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے مدنی صاحب پنج پیری کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بہت سے میں نے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی دارالافتاء کے ویب سائٹس وغیرہ میں ان کی کتابوں میں آپ لوگوں پہ شدید تنقید ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے پیچھے نماز ہونے نہ ہونے تک کے سوالات کیے گئے ہیں نا، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی بڑی چیز، تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، پھر انشاءاللہ مدنی صاحب کے بھی 1-2 سوالات اس میں شامل کرنے ہم۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی گاؤں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پنجپیری کہتے ہیں۔ پنجپیری کا کیا مطلب؟ پنجپیر کا رہنے والا۔ اب ہمارے ساتھ جن کا تعلق ہے تو ان کو بھی پنجپیری کہتے ہیں۔ پنجپیر کوئی نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ اس کا علاقے کا نام ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو جو انہوں نے قرآن و سنت سے دیے ہیں اور ترجیح دی ہے تو وہ اس کو حنفی کہتے ہیں، امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں دیوبند کی طرف جب منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیوبند کے رہنے والے ہیں، کبھی کبھار ایک نسبت دین کی وجہ سے اور استادی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک زمیندار گرانی سے تعلق رکھتے تھے، میرا دادا پردادا سارے زمیندار تھے، الحمدللہ اپنی زمینیں ارد گرد یہاں پنجپیر میں اپنے کاروبار تھے، خاندان میں کوئی عالم نہیں گزرا تھا۔ میرے والد صاحب نے علم حاصل کیا، وہ ادھر علماء سے جب اس نے علم حاصل کیا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ میں مسجد خیف میں انہوں نے قرآن پڑھا، مولانا حسین علی رحمہ اللہ سے قرآن پڑھا، تو دیوبند چلے گئے۔ دیوبند میں جب انہوں نے سند لیا اور علم حاصل کیا تو دیوبندی کہا گیا اس کو۔ تو دیوبندی ہر اس بندی کو کہتا ہے جو یا اس نے دیوبند میں سبق پڑھا ہو یا دیوبند کے جو افکار تھے اس کے طرح ان کے افکار وہی ہیں تو دیوبند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ باقی رہا لوگوں کے فتوے وغیرہ کہ حیاتی مماتی، ہم کہتے ہیں کہ حیات اور ممات یعنی اگر کوئی پوچھے تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ گوشت حلال ہے یا گوشت حرام ہے، کیونکہ گوشت خنزیر کی بھی ہے اور گوشت دمبی کی بھی ہے، بکری کی بھی ہے، جب تک کہ وہ تفصیل نہ کرے کہ کون سی گوشت، دمبی کی گوشت اور بکری کی گوشت یا خنزیر کی گوشت، یا وہ کیسے ذبح کیا گیا ہے، ہاں یا کیسے ذبح کیا ہے، تو پھر میں جواب دوں گا۔ اسی طرح حیات اور ممات کا جو مسئلہ ہے یہ لوگوں نے ویسے بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حیات بھی ثابت ہے، موت بھی ثابت ہے۔ اگر کسی سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی تھی تو ہر ایک مولوی کہے گا کہ 63 سال۔ جب موت کا قائل نہ ہو تو 63 سال کیسے ہو گیا؟ اب تو 1500 سال ہو گئے، تو موت تو وہ مانے گا۔ اب حیات تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یقتلو کہا ہے، قتل شدہ اس کو کہا جاتا ہے جس سے سانس بھی نکل جائے
اس کے بدن بھی چور چور ہو تو یقتلو تو کہا گیا ہے، پھر کہتا ہے امواتن. تو اس آیت کا پہلے تو مطلب سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پھر فرمایا بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، پھر اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے اس حیات کا. سورہ النحل میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20-21 میں فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندے نہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور ان کو خود شعور نہیں ہے اپنی زندگی کا کہ ہم کب اٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ حیات جیسا کہ شرح عقیدۃ الطحاویہ نے تفصیل لکھی ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ جو ہے 5 قسم کا ہے. پہلا تعلق ہے روح کا بدن کے ساتھ ماں کے پیٹ میں، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہو. دوسرا تعلق ہے جب انسان دنیا میں آئے. تیسرا تعلق ہے حالت نوم میں جب سویا ہو. چوتھا حالت ہے قبر میں. اور پانچواں ہے قیامت کے بعد. اب ہر حیات جو ہے حیات ثابت ہے سارے، لیکن ہر حیات کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا شکل ہے، اپنی اپنی حیثیت ہے. دنیا میں انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو پھر وہ پخانہ بھی جاتا ہے، لیکن قبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے. تو جب وہ رزق کھاتے ہیں تو پخانہ کہاں ہے؟ ادھر رزق اسی مقام کا ہے، برزخی ہے. تو حیات بھی برزخی ہو گیا. ہم حیات مانتے ہیں لیکن برزخی حیات مانتے ہیں. دنیاوی حیات جو تھا وہ ختم ہو گیا. دنیا میں اس پہ موت طاری ہو گئی، اسی وجہ سے احکام میت اس پہ جاری کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے البدائع و ثنائے میں علامہ کاسانی نے لکھا ہے، پہلے جلد کے آخری صفحہ پہ انہوں نے لکھا ہے اما فی احکام الدنیا فشہید میت ولہذا یقسم مالو وتنکح امرأتہ بعد انقضاء العدت. دنیا کے اعتبار سے شہید میت ہے، اسی وجہ سے ان کا مال بھی تقسیم کیا جاتا ہے. عدت کے بعد اس کی بیوی دوسرا شادی بھی کر سکتی ہے، ان کا مال بھی تقسیم کیا جاتا ہے. اگر وہ زندہ ہو اس کا مال کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو اصل میں انہوں نے اس بات کو الجھایا لوگوں کو، عوام کو. یا تو یہ علماء نہیں ہے یا علماء ہے لیکن قصدانہ ایسا کرتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے میت ہے، برزخ کے اعتبار سے حیات ثابت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو خود پتہ نہیں ہے. اور ہمیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس میں ہم چھیڑیں؟ اس میں شیخ صاحب جیسے آپ نے بات فرمائی شروع میں کہ مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، انہوں نے مولانا سندھی رحمہ اللہ سے پڑھا تھا اور ان کی ملاقات بھی تھی. ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ مولانا سندھی کا جو ایک فہم قرآن تھا، ایک پورا ایک ڈسکورس ہے قرآن کی تعبیر کا، یا قرآنی شعور انقلاب، یا کئی جگہوں پہ اس کا ذکر بھی موجود ہے. کیا آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب کا، اور پھر آپ اس کو چلا رہے ہیں محمد طاہر رحمہ اللہ، اس کو آپ کس طرح لے کے چل رہے ہیں، اور اسی تعبیر کو آپ قرآنی جو آپ کی دروس ہیں اس میں آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں یا اس سے الگ ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مین سٹریم دیوبندی ہے، جو بڑی اسکول آف تھاٹ ہے دیوبندیوں کی ایٹ لارج، وہاں پر اس چیز کو اس طرح قبول نہیں کیا گیا. مولانا عبید اللہ سندھی کو اس طرح قبول نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے حیات میں بھی ان پہ دارالعلوم دیوبند سے فتوے نکلے گئے، اور اس کے بعد بھی اس پہ تنقید کا ایک مسلسل سلسلہ جاری رہا جو اس کی تعبیری دین ہے. تو آپ اس کو اپنے مکتب فکر میں یا اپنے اسکول آف تھاٹ میں اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ میرے والد صاحب کے 2 اساتذہ زیادہ مشہور ہیں. جی. ایک ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ. جی. مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا زیادہ فوکس جو تھا وہ توحید پہ تھا. اچھا. قرآن کریم کی ہر آیت سے وہ توحید کو ثابت کرتے تھے. ٹھیک ہے. چونکہ جب ایک انسان کے دانت میں درد ہوتا ہے اور اس کو آپ کہیں کہ فلاں آنکھوں کا بہت بہترین ڈاکٹر ہے اور نظر کا بڑا اچھا وہ معائنہ کرتا ہے، تو وہ آپ کو پاگل کہے گا. وہ کہے گا کہ مجھے دانت کی تکلیف ہے، تم مجھے آنکھوں کی کہتے ہو. جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس چیز کو سامنے لانا چاہیے.
چونکہ ہمارے اس علاقے میں خصوصاً پنجاب میں شرک بہت زیادہ تھا، تو اسی وجہ سے مولانا حسین علی رحمہ اللہ جو مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد تھے، ڈائریکٹ شاگرد تھے، اسی وجہ سے میرا سند سارے علماء سے عالی ہے، اس دور کے علماء سے۔ میرے اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے درمیان 2 واسطے ہیں صرف، میں نے اپنے والد سے پڑھائے، انہوں نے مولانا حسین علی سے پڑھائے، انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوئی سے پڑھائے، باقی جو ہے ان کے واسطے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو میرا سند عالی ہے۔ صحیح۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ توحید کے بڑے شیدائی تھے، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب نے ان سے بھی قرآن پڑھا دی، اور بلکہ 1 دفعہ نہیں 8-10 دفعہ پڑھا ہے، اچھا، کتابیں بھی ان سے پڑھی ہیں، بخاری بھی ان سے پڑھی ہے۔ پھر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب مسجد خیف گئے تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہم 3 بندے تھے، ایک میں تھا، ایک ڈابیل کا ناظم تھا، اور دوسرا مولانا بنوری، تیسرا مولانا بنوری تھی، مولانا یوسف بنوری جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ وہ میرے والد سے عمر میں بڑے تھے، میرے والد صاحب اس عمر میں اس وقت کم تھے۔ اچھا، جب یہ تینوں گئے تو میرے والد صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے بقیۃ الآثار من الحیات المستعار میں، تو مولانا سندھی کو مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم دیوبند سے آئے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی اس وقت سورہ حدید کا درس دے رہے تھے، اچھا، تو اس نے مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس صورت کا خلاصہ بیان کرو، وہ چھپ گئے۔ تو ڈابیل کے ناظم کو کہا، اس نے کہا میں تو حضرت ناظم ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ تو مولانا سندھی غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ دیوبند کو بدنام کر رہے ہو، دیوبندی ہو اور پھر قرآن کا سورت کا مطلب بھی بیان نہیں کر سکتی۔ تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ میں بیان کروں، تو میرے مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا بیان کرو، تو میرے والد صاحب نے بیان کیا۔ اس نے دوسری صورت کا پوچھا، وہ بیان کیا۔ چونکہ مولانا بنوری کا زیادہ تر تعلق احادیث کے ساتھ، یہ بہت بڑا عالم تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، وہ ابتدائی دور بھی تھا، حدیث کے ساتھ تعلق تھا۔ بہرحال جو حقیقت ہے اس کو تو حقیقت بیان کرنا ہوگا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مولانا سندھی تو جوشیلا بندہ تھی، وہ غصہ ہوگا، اسی پہ مولانا بنوری کو تھوڑا سا خفگان ملا۔ جب وہ واپس آئے تو پھر وہ چونکہ انسان کا تو اپنا ایک جذبات ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، تو مولانا بنوری صاحب رحمہ اللہ مولانا عبید اللہ سندھی کے خلاف پھر بولتی تھی۔ میرے والد صاحب پھر گئے ادھر مدرسے میں، ان کو سامنے کہا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر ایک دوسرے کا تو احترام کرتے تھے، وہ سچ تو سچ ہے، اس کو تو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کو سچ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال مولانا سندھی کے خلاف جتنی بھی فتوے ہو رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا تھا، وہ ذاتی مفادات یا ذاتی ضد کی وجہ سے ہوتے تھے۔ مولانا سندھی جو تھے ان کا طرز انقلابی تھا، وہ قرآن کے ہر آیات سے یہ ثابت کرتا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کرو جس طریقے سے ہو اور انقلاب برپا کرو۔ تو میرے والد صاحب نے دونوں سے جب قرآن پڑھا تو جب واپس آئے تو ان دونوں کا اثر تھا۔ اسی وجہ سے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میرے والد بھی تھے، مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ بھی تھے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری بھی تھے، قاضی حسین احمد بھی تھے، مولانا سرفراز خان صفدر بھی تھے، لیکن ان لوگوں میں انقلابی طرز نہیں ہے، اور میرے والد صاحب کے درس میں انقلابی طرز تھا۔ اسی وجہ سے میرے والد صاحب کے درس میں جو بھی شریک ہوتا تھا تو وہ انقلاب برپا کرتا تھا، اپنے علاقے میں پورا شور مچتا تھا۔ اور اب بھی پنجپیر جو بھی آتا ہے اور جب ادھر سے واپس جاتا ہے تو انقلابی بن کے جاتا ہے، وہ عقیدے کا انقلاب لاتا ہے، عمل کا انقلاب لاتا ہے۔ ہاں تخت اور تاج کا انقلاب ہم نہیں، ہم وہ سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں، اس سیاست میں ہم حصہ ہی نہیں لیتے۔ تو مولانا سندھی جو تھے اس کے بارے میں میرے والد صاحب نے بقیۃ الآثار میں اس کے زہد اور تقوی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کتنے متقی تھے، کتنے زاہد تھے، کتنے لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے علماء میں اکثر الا من شاء اللہ یہ مصیبت ہے
کہ یہ علم انسان کو کپڑوں سے تولتا ہے، لباس سے تولتا ہے. اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کے سر پہ پگڑی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس نے کپڑے ایسے پہنے ایسے نہیں پہنے، اس کے جوتے ایسے نہیں ہیں. یعنی انسان کے تقوی اور زہد یہ صرف کپڑوں اور پگڑی سے ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ تقوی جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی دل کی چیز ہے کہ محرمات سے اپنے آپ کو بچائے. تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. ہاں ایک بات ہے، مولانا سندھی کے شاگرد تھے جو تقریباً 30 زبانوں کا ماہر تھا، بنیادی طور پہ عروس کا تھا، موسیٰ جار اللہ نے مولانا سندھی کی کا درس لکھا ہے، املا، اور اس نے لکھا ہے کہ مولانا سندھی کے بارے میں یعنی یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا قائل نہ تھے، لیکن یہ بات غلط ہے. یہ اس کی اپنی بات ہے، مولانا سندھی کی طرف منسوب کیا ہے. حالانکہ مولانا سندھی نے اپنے استاد کے محمود الحسن کی کتاب کا شرح لکھا ہے، اس کا کتاب محمودیہ، اس کی شرح مولانا سندھی نے لکھا ہے عبیدیہ میں مولانا سندھی نے خود لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرو. اچھا، تو جب اس نے خود یہ لکھا ہے تو وہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے منکر ہو گیا. اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھار. بات تو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن ابن بطوطہ 725 ہجری میں مصر کا ایک شہر ہے طنجہ، اس سے روانہ ہوئے، ساری دنیا کی سیر و سیاحت کی. اور وہ جس شہر میں پہنچتے ہیں تو لکھتا ہے اسی تاریخ پہ میں آیا، اسی تاریخ پہ نکلا. اس کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بیان کر رہے تھے اور ممبر کے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھے تھے اور حدیث النزول پہ کلام کر رہے تھے، تو نیچی سیڑھی میں آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اترتا ہے. تو امام ابن تیمیہ مجسم آئے، اور یہ بات پھر ملا مبین نے سلم کی شرح میں بھی لکھی. پھر یہ علماء میں مشہور ہوا کہ امام ابن تیمیہ جو تو مجسمہ تھے. حالانکہ ادھر جب ابن بطوطہ کا جو اصل نسخہ تھا وہ تو دریا برد ہوا تھا، پھر اس نے بعد میں کچھ لکھا جو اس کو یاد تھا. اس کے شاگرد ابن جزئی نے جب اس نسخے کو صاف کر دیا تو ابن جزئی کا امام ابن تیمیہ کے ساتھ نہیں لگتا تھا، تو اس نے یہ بات تدخیل کی، اس میں داخل کیا. حالانکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ میں 725 ہجری میں رمضان میں دمشق پہنچا، اور تاریخ آپ دیکھیں تو اسی سال شعبان میں امام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا. تو 1 مہینہ پہلے اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور وہ جیل سے پھر باہر نکلا ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ 1 مہینہ بعد وہ تقریر کر رہا تھا ممبر پہ. یہ ویسے اس نے اپنی طرف سے لکھا، لیکن امام ابن تیمیہ کی طرف ہی منسوب ہوا. حالانکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے شرح حدیث النزول، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت ثابت کرتا ہے وہ ایسا گناہ گار ہے جیسا کہ اللہ کے وجود سے انکار کرتا ہے. تو یہ کبھی کبھار یہ تدخیل ہوتا ہے، لوگ کسی کی کتاب میں اپنی بات داخل کر کے اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی، پرہیزگار اور نیک بندے تھے، اور قرآن و سنت کی بہت خدمت کی، اور انقلابی طرز تھا اس کا. انگریزوں کے مقابلے میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شاید کسی نے کیا ہوگا. جی، ایک اور سوال جو اس کے حوالے سے ہے کہ مولانا سندھی کا یا دیوبند کا جو تعلق ہے وہ آپ نے بہت اچھے تفصیل سے بیان کیا، لیکن اب جو عقائد کی بحث ہے یا نظریات کی بحث ہے یا فقہی تعبیر کی جو بحث ہے، اس میں آپ کا اور دیوبند کا جو مین سٹریم دیوبند ہے اس میں کوئی اختلاف ہے؟ جیسے بنیادی طور پر مولانا قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، علماء دیوبند کا مسلکی مزاج اور دینی رخ ان کی کتاب ہے جس میں اس نے بڑی تفصیل سے یہ بحث کی ہے. یا اس کے علاوہ جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المہند المفند. تو ان دو کو یہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی شجرے کو لے کے چلتے ہیں یا اس سے کچھ بنیادی؟ ہمارے افکار وہی ہے جو بنیادی
علماء دیوبند کی تھی. ٹھیک. المحند جو ہے یہ مجبوری کے تحت لکھا گیا تھا. اصل المحند یہ نہیں ہے جو اب موجود ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اسی زمانے میں جب علماء دیوبند نے ہجرت کیا تو شریف مکہ تھا، مکہ میں ادھر انہوں نے ہجرت کیا. شریف مکہ جو تھا اس کے عقائد ٹھیک نہ تھے، کچھ شرکیہ عقائد بھی تھے. اس کے پیر دہلان کا مرید تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ علماء ادھر گئے تو انگریز نے چال چلائی، ادھر علماء کو کہا کہ آپ ایک خط لکھیں ادھر کہ آپ کے عقائد کو نہیں مانتے، تاکہ وہ ادھر سے ان کو نکال دے. جیسا کہ آج کل ہم نے افغانیوں کو نکالا یا دوسرے نکالتے ہیں تو یہ نکل جائیں گے ادھر سے، تو اس کا ٹھکانہ ختم ہو جائے گا. جب ان کو یہ پتہ لگا علماء دیوبند کو، اللہ کی رحمت ہے ان پہ، تو انہوں نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ذمہ لگایا کہ آپ ایک رسالہ لکھیں اور اس میں یہ ثابت کر دیں کہ ہم یہ ہمارے یہ عقائد ہیں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے جو کچھ لکھا اس میں یہ نہیں ہے کہ قبر میں سارے جو ہیں دنیاوی حیات ہے، ورنہ یہ اسی طرح لکھا ہے. اس میں اور بھی مسائل ہے، اور مسائل کو یہ نہیں مانتے جو اس میں صرف اس مسئلے کو مانتے ہیں، اس کو دیوبندی کہتے ہیں جو صرف ایک مسئلے کو مانتے ہیں، باقی وہ تو یہ نہیں مانتے. مولانا ابراہیم رحمہ اللہ نے، وہ بھی دیوبند ہندوستان کے تھے، علماء دیوبند سے تھے، اس نے کتاب لکھا ہے، اس پہ سارے علماء دیوبند کے دستخط ہیں، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کون سی تھا؟ مولانا ابراہیم کے میں نے اپنے رسالے میں مسلک الاکابر میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے. یہ مولانا ابراہیم وہ تھے میرے خیال سے جس نے ایک لغت بھی لکھی ہے شاید، ساتھ اس کا کوئی نام بھی مشہور ہے، دیوبند کے اساتذہ میں رہے. اور میں نے ایک رسالہ لکھا ہے اسی موضوع پہ، مسلک الاکابر فی تحقیق الحیات و عدم استماع اہل المقابر، اردو میں، اس میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے جیسے یہ پس منظر اور مولانا عبداللہ سندھی صاحب کا بھی ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جیسے کہا نا کہ پنجاب وغیرہ میں ہمارے ہاں شرک بہت تھا، اور ابھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریف مکہ میں بھی شرک کے. تو اب یہ جو اصطلاح آپ استعمال کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی طرف شرک کی نسبت والا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اور اس میں بھی آپ لوگوں پہ الزام ہے کہ آپ لوگ بہت شدت پسند ہیں اور آپ لوگ اپنے علاوہ سب کو مشرک قرار دیتے ہیں. اور اس مسئلے میں آپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ آپ لوگ بالکل ہمارے غیر مقلدین یا اہل حدیث یا سلفی آپ یا وہابی جو بھی کہتے ہیں آپ دونوں ایک پیج پہ ہے. اور ہندوستان میں چونکہ یہ بدعت بعد میں آئی سلفیت کی یا وہابیت کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے راستے میں جن لوگوں نے بند باندھنا تھا اس میں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب ایک طرف تھے، دیوبندیوں نے کچھ اثرات قبول کیے اور آپ لوگوں نے مکمل اس رنگ کو لیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس میں آپ پھر مسلمانوں کو بھی شرک کا الزام لگاتے ہیں؟ ہم نے یہ رنگ ان سے نہیں لیا، ہم نے یہ رنگ قرآن و سنت سے لیا ہے. قرآن و سنت میں جس عقیدے کو صحیح کہا گیا ہے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں. جس عقیدے کو نہیں، جس کو غلط کہا گیا ہے، شرک کو شرک تو کہنا پڑے گا. شرک کو آپ شرک نہ کہیں، پٹھان کو آپ پٹھان نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ پنجابی کو پنجابی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ شرک کو تو شرک کہنا ہوگا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تفسیر سورہ نساء میں. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. نہیں تو ہمارے جن مسلمانوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے. مسلمان تو ایک عام لفظ ہے، جی جی، لیکن اگر مسلمان شرک کرے تو اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو میں تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا اگر آسان کر لوں اس کے سوال کو یا کھول دوں اس سوال کو. ایک ہے یعنی شرک وہ ایک عقیدی والی چیز ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرانا، اس سے سوال کرنا یا اس کو خدا کا درجہ نہ، ایک ہی ہے. نہیں، کچھ چیزیں کلچرل ہے ہمارے ہاں، کسی اور میں جاننا. اب کچھ مظاہر ہے، مظاہر یہ ہے کہ کوئی کسی کے سامنے ویسے جھک رہا ہے تعظیماً ادباً، یا کچھ کلچرل چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہے، ہندوستانی معاشرے میں. یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا ہندو سماج سے وہ رسمیں ہمارے ہاں آئی ہیں یا جنوبی ایشیا کا اپنا ایک انڈیجنس کلچر ہے کہ اس حساب سے تو کیا وہ چیزیں بھی شرک میں آتی ہے یا نہیں آتی، اور اس پہ بھی تنقید شرک والی جیسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مطلب شرک تو بنا ہے ادب سے. جب ادب اپنے حد سے بڑھ جائے
اور الوہیت کا درجہ دے تو پھر تو شرک بن جاتا ہے نا. ادب کو ہم شرک نہیں کہتے. صحیح. ادب اور احترام تو اپنی جگہ ہے. صحیح. لیکن ادب اور احترام تو حدود کے اندر ہونا چاہیے. جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو شرک تو اسی کو کہا جاتا ہے. مشرکین جو تھے وہ تو بتوں کی عبادت بنیادی طور پہ نہیں کرتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک بندوں کے ارواح اس میں آتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری سفارش اللہ کے سامنے کرتے ہیں. لیکن سر اس میں ایک مسئلہ ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. حافظ ابن جریر نے لکھا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اے منزلتاً و درجتاً ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا. ٹھیک ہے. تو ادب سے جب بڑھ جاتا ہے اور الوہیت کے مقام پہ پہنچا جاتے ہیں تو پھر اس کو شرک کہا جاتا ہے. نہیں سر اب دیکھا نا جو مشرکین مکہ کا تو خود یہ کہنا تھا نا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، یعنی وہ ان کا تو عقیدہ تھا کہ ہم دین شرک تو اپنے شرک کو شرک نہیں کہتے تھے نا، ہے نا. لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. ہاں بالکل. تو ان کا شرک کیا تھا. مکے کے مشرکین پوچھنا چاہیے نہیں وہ اس کے قائل تھے کہ ہم شرک کرتے ہیں. جی 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 بالکل، وہ اس کو اپنا دین مانتے تھے، شرک کا دین شرک کرتے تھے جی، اور شرک مانتے. لیکن ان کا شرک کیا تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مدبر عالم مانتے تھے، بارش برسانے والا مانتے تھے. جب کشتیوں میں سوار ہو جاتے تھے اور بھور میں وہ پھنس جاتے تھے تو دعوا اللہ مخلصین، پھر اللہ کو پکارتے تھے. پھر ان کا شرک کیا تھا. تو سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ان کا شرک یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ نیک بندی ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے. ٹھیک. میں سوال آپ کی اگر بات پوری ہو گئی جی، میرا سوال یہ نا اس میں یہ دوسری آیت میں نے اس لیے پیش کی لو شاء اللہ، یعنی ان کا تو دعویٰ تھا یا وہی کہتے تھے ہمارا، یعنی جیسے دنیا میں ہم توحیدی ادیان ہے، شرک کے ادیان ہے، تو مکے کے مشرکین اپنے آپ کو دین شرک پہ مانتے تھے. اب ہم جن مسلمانوں کی طرف ہمارا اشارہ ہے یا آپ لوگوں کا یا سلفیوں کا خاص طور پر، اب جیسے سلفی کتابوں میں وہ لکھا ہوا کہ مکے کے مشرکین سے یہ بدتر مشرک ہے کیونکہ وہ تو ادھر پھنستے تھے تو وہ اللہ کو، یہ تو ادھر بھی ادھر دوسرے کو پکارتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں سعد رضوی کی ویڈیو پہ بھی لوگوں نے بڑی چیزیں لگائی. خیر ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو اس میں سر یہ ہے نا، اب چلو میرا جیسے ایک عام آدمی کو کنفیوژن ہے یا الجھن ہے، اس کو نہیں پتہ، لیکن جو بڑے بڑے جو اس فیلڈ کے یا اس نقطۂ نظر کے علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں نا، تو وہ پھر کیا توجہ پیش کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں کیا نہیں آپ پھر بھی وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کیا توجہ اس میں کرتے ہیں. نہیں یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ایک مسلمان ہو، عقیدے میں نبی کو مانتا ہو، قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہو، وحدانیت کا سب سے بڑا علمبردار اسلام کو مانتا ہے، اس کے بعد وہ شرک کرے، یہ آپ ممکن ہوگا؟ یہ کیوں نہیں ممکن؟ یہ کیسا ممکن ہو سکتا نا؟ یعنی اگر یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے تصور کیوں ابو جہل ہوشیار بندہ نہیں، ابو جہل پہ ہم نہیں جا رہے نا، میں نے اس لیے ان کو کاٹ دیا نا. ہم اب آگے کہ جو لوگ قرآن کو مان رہے ہیں، پیغمبر کو مان رہے اس میں، یعنی کوئی مسلمان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں شرک کر رہا ہوں؟ یہ اسی پہ میں آنا چاہ رہا ہوں نا. یعنی ایک تو یہ صورت ہے نا کہ کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا، یعنی کہ اگر کوئی کہے گا تو یہ بالکل ہو ممکن نہیں ہے کہ میں مسلمانوں میں مشرک ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب میرے نظر میں یہ کام جو ہو رہا ہے یہ شرک ہے. مثال کے طور پر مدنی صاحب کوئی کام کر رہے تو میں نے کہہ رہے تو شرک کر رہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تو پاگل ہے تم، میرے سے زیادہ موحد کون ہو سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ تعبیر کا نہیں ہے، آپ کا توحید کا نہیں، آپ لوگوں کا جو اپنا توحید کا تعبیر ہے، تصور ہے، تشریح ہے، دین سے جو آپ نے قرآن سے سمجھا ہے اور انہوں نے جو توحید کو سمجھا ہے نا، تو اصل مسئلہ وہاں آ رہا ہے نا. تو اس میں آپ لوگ اگر کسی چیز عمل کو شرک اور اس کا مطلب کرنے والے کو مشرک کہیں گے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ اب تو نہیں کہتے لیکن قیامت کے دن کہیں گے جی کہ ہم نے شرک کیا تھا. تو جب قیامت کے دن کہتے ہیں تو کیا تھا نا. اس میں میں اس پہ گزارش کر لوں کہ جیسے بہت سارے مزارات ہیں، زیارتیں ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، اور اب اس میں دو قسم کی کمیونٹیز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو علماء ہے یا اہل علم ہے جو اسی مکتب فکر کے، تو کبھی ان کی تحریروں میں، کبھی ان کے زبانی کلامی باتوں میں ہمیں کبھی اس قسم کا شائبہ نہیں ہوا، بلکہ وہ زیارات اور ان کے آداب بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ کر لے، فاتحہ پڑھ لے، قل پڑھ لے 3 مرتبہ، اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو عام کمیونٹی ہے ان کا
ان کو یہ تصورات کا پتہ نہیں ہے. اور جو آپ نے پہلے شوروں میں بھی کہا اور ہم نے گفتگو کی کہ اشاعت و توحید کا یہ ایک بڑا ایک سماجی اثر رہا ہے عام لوگوں پہ چونکہ مسجدوں میں یہ درس کہتے ہیں، یہ اسپیشلائز درسگاہیں نہیں چلاتے درس نظامی ذات، تو اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کسی قبر سے مانگنا، کسی زیارت سے مانگنا، کہ مجھے جیسے ہمارے ہاں مشہور تھا کہ اس سے بچہ مانگو. ہمارے گھر کے سامنے زیارت تھا تو وہاں لوگ ہمارے اپنے خواتین وہ کہتی تھی کہ یہاں پانی اس پہ ڈال دو تو بارش ہو جائے گی. تو شیخ صاحب اور ان کے والد مرحوم کے جو شاگرد ہیں وہاں انہوں نے ایک مہم چلائی کہ نہیں اس طرح آپ نہیں کر سکتے، یہ تصورات ٹھیک نہیں ہے، یا شریعت کی اس تعبیر کے یا توحید کے خلاف ہے، تصور توحید کے خلاف ہے. لیکن عام کمیونٹیز میں تو یہ تصورات اسی طرح ہی پائے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ میرے خیال سے اس کی لا علمی، جہالت، کم فہمی تو ہو سکتی ہے، یا ان کو بنیادی عقائد کا پتہ بھی نہیں ہے، بنیادی نہیں ہے. تو اس کو میرے خیال سے اس کیٹیگری میں آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کو ہم مشرک کہیں گے یا اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کا سوال اس پہ بھی ان کا اطلاق ہوگا یا ہوگا نہیں ہوگا، یہ بنیادی طور پہ کچھ عوام اور ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں. عوام اور ناسمجھ لوگ شرک اگر کرتے ہیں تو ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. جب آپ ان کو سمجھائیں پھر وہ نہیں کرتے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پیر بناتے ہیں، مولوی بناتے ہیں اور قصداً شرک کرتے ہیں اور دنیاوی مفادات کے لیے. ان کو پتہ ہے کہ شرک ہے، ہم شرک کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم زیارت سے کسی کو منع کرتے ہیں، بلکہ زیارت پہ جانا یہ سنت طریقہ ہے. قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا ان کے لیے اور وہاں سے عبرت لینا، یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا. زیارت کرو قبروں کی. قبر کی زیارت کو کوئی شرک نہیں کہتا، لیکن قبر کی زیارت کے لیے جاؤ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. ان کا طریقہ یہ تھا کہ ادھر ان کے لیے دعا کرو اور وہاں سے عبرت لو. یہ نہیں کہ آپ ادھر جھاڑو اپنے اوپر ملتے رہو اور پتھر اپنے اوپر ملتے رہو اور جو شرکیات کرتے ہیں وہ کرتے رہو. کچھ لوگ ناسمجھی اور نافہمی کی وجہ سے شرک کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قصداً شرک کرتے ہیں. سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں اسی وجہ سے حوالہ دیتا ہوں کہ پھر بعد میں اگر کوئی دیکھتا ہے دیکھ لے. آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. پھر یہ کمزور، یہ مرید، یہ شاگرد یہ کہتے رہیں گے بل مکر اللیل والنہار استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. تو کسی نے یہ حکم کیا ہے کسی کو کہ آپ کفر کرو، کہ ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. انداد جمع ند کا، ند کہتا ہے مثل کو. آپ لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کی مثل بنا دو، جیسا کہ اللہ سے مانگتے ہو ان سے مانگو، جیسا کہ اللہ کے دربار پہ جاتے ہو ان کے درباروں پہ جاؤ، جیسا کہ اللہ سے توقع رکھتے ہو ان سے رکھو. تو استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. پھر اللہ نے کفروا کہا. یہ آپس میں لڑ پڑیں گے پھر. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو سب آیتیں مکی ہے، مکے کے مشرکین کا پورا ایک عقیدہ تھا نا. نہیں، اس کا اگر مکے کے مشرک کے ساتھ آپ ان آیات کو چسپان کر دیں تو پھر جنت کے بارے میں جو آیات ہے وہ بھی مکہ کے موحدین کے ساتھ چسپان کر دے تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ٹھیک ہے، وہ قرآن کریم قیامت تک ہے. ان آیات کا جو بھی مصداق بنے، خواہ مکے کا مشرک ہو آج کل کا ہو، خواہ مکے کا موحد ہو آج کا موحد ہو. لیکن سر اصل مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ اصل مسئلہ توسل میں ہے. یعنی دیکھیں توحید کو وہ جتنے فرقے جن کو آپ لوگوں کے ہاں سمجھا جاتے شریک کرتے ان میں سے کوئی کبھی اون نہیں کرے گا، نہ علماء نہ عوام. یہ مدری صاحب نے جن عوام کی بھی اشارہ کیا نا، ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو وسیلہ ہے، یہ بزرگ ہے،
ہم تو ان کے پاس اس پہ آتے ہیں کہ خدا سے مانگتے ہیں نا. تو اصل آپ لوگوں تو مسئلہ تو وہ توسل سے بن گیا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا جو وسیلے کا جو عقیدہ ہے آپ اشاعتیوں کا، پھر سلفیوں کا، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں. ورنہ باقی جو امام شافعی کے ماننے والے سب میں یہی ہے توسل کا عقیدہ پایا جاتا ہے. جو میرا طالب علم، مجھے نہیں پتہ، آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے. تو یہ جو آپ تین حضرات بیچ میں آئے نا، ایک اشاعت والے آپ جن کو ہم پنج پیری بھی کہیں گے، ایک اہل حدیث سلفی، اور پھر ان کا جو سب سے پہلا جو شخص اس فیلڈ میں نظر آ رہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ. تو آپ تینوں کے نزدیک وسیلہ بھی شرک ہے؟ نہیں، وسیلہ تو قرآن کریم میں 2 آیتوں سے ثابت ہے. وہ تو اور 30 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا ہے کہ جنت تمہیں مل گیا بما کنتم تعملون، آپ کے عمل کی وجہ سے. تو عمل وسیلہ ہے نا. میں اس پہ نہیں جا رہا. وسیلہ اصل میں وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ تو وسیلہ نہیں، وسیلہ کے کئی معنی ہیں. وسیلہ کا معنی ہے قربت. ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی و تخذبی، عرب کے اشعار میں بھی آتا ہے. وسیلہ کا معنی ہے ایک بہترین مقام، جیسا کہ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلہ و مقام ہے. اسی طرح وسیلہ کا اصطلاحی معنی ہے ما یتوسل بہ، وسیلہ ایک ذریعہ ہے. تو اب وسیلہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک ہے وسیلہ عمل. تو عمل یہ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ما یتقرب بھی الی اللہ تعالی. وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بندہ نزدیک، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل ہے، قول فعل عمل. تو اب سارے حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، نصفی نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. اور اسی پہ میرے والد صاحب کا کتاب ہے البصائر للمتوسلین باہل المقابر، اور اس میں وسیلہ کا پورا تفصیل ذکر کیا ہے. تو وسیلہ سورہ مائدہ میں بھی ثابت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ثابت ہے. تو وسیلے سے انکار کرنا تو قرآن سے انکار کرنا ہے. لیکن وسیلہ ہے کیا چیز؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ ہے عمل صالح، اپنا عمل صالح. اگر آپ ایک نیک بندی کی خدمت کرے گے وہ بھی آپ کا عمل ہے. اور یا ایک بندہ زندہ ہو، آپ ان کی خدمت کرے اور ان کو کہہ دے کہ میرے لیے دعا کرے، تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے. لیکن جب فوت ہو جائے، آپ کا آواز نہیں سنتا، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، تو وہ عمل بھی کچھ نہیں کر سکتا، خود نہیں کر سکتا. تو پھر وہ آپ کے لیے وسیلہ کیسے بنا؟ اگر آپ کہتے کہ وسیلہ بے ذوات، تو ذات کسی کا تو یا پٹھان ہوگا، یا پنجابی ہوگا، یا سندھی ہوگا، یا بلوچی ہوگا، یا بلتی ہوگا، یا کوئی اور ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کی ضرورت ہے؟ نہیں. اس کا پھر مطلب کیا ہوا؟ اور اگر اس کے عمل کو آپ وسیلہ بناتے، تو اگر دوسرے کا عمل وسیلہ بن سکتا تو حضرت نوح کی بیٹی کے لیے پھر باپ کا عمل وسیلہ کیوں نہ ہوا؟ حضرت ابراہیم کے باپ کے لیے اپنے بیٹی کا عمل کیوں وسیلہ نہیں ہوا؟ دوسرے کا عمل وسیلہ نہیں ہو سکتا. نہیں سر، میں جو بات کہنا چاہوں یہی تھا، یہ جو آخری والا آپ نے فرمایا نا، اس پہ آپ لوگوں کا جو تصور وسیلہ ہے نا، اور جو ان کا ہے جو مخالفین کا، اس میں فرق ہے نا. وہ جسے کیا کہتے ہیں جو دنیا سے گزرے ہوئے بزرگوں کا وسیلہ، تو یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے لیے سفارش. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب جیسے یہاں پر مسئلہ آ گیا نا، تو دیکھنا اگر ہم یہ حجاز کی پٹی کو دیکھتے، وہابی انقلاب سے پہلے ادھر یہ سارا یہی تھا یا نہیں تھا جو ہمارے ہاں جن کو آپ لوگ شرک کہتے، یہی تھا؟ نہیں، عام نہیں تھا، نہیں عام شرک نہیں تھا. اس وقت بھی موحدین تھے، بڑے بہت بڑے، لیکن وہاں پر مقابر، زیارت گاہیں، بزرگوں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں. دوسری طرف کے لوگ بھی تھے، لیکن رائج تو تھا نا جو بعد میں آ کے انہوں نے مقابر گرائے ہیں، اسی وجہ سے تھی، کوئی تھا نہیں. میں اسی طرح اگر ہم مصر پہ جاتے، وہاں پر بھی یہ بزرگوں کے سارے مزارات ہمیشہ ترکی میں ہے، ایران میں ہے، شیطان جہاں بھی ہے. وہ ٹھیک ہے، بالکل آپ کی تصور کرتا، میں صرف سمجھنا طالب علم کے طور پہ جو سمجھنا چاہتا ہوں نا، وہ ایک دوسرا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ہمارے پورے مسلم شام مام یہ سب جگہوں پر ہم نے دیکھا، پڑھا، سنا چیزوں کتابوں میں نا، تو وہ سب ان چیزوں کو مان رہے.
لیکن اس میں سے ابن تیمیہ صاحب نے آ کے پہلی بار ان سب کو شریک قرار دے دیا نا. اس سے پہلے اب کیا ملتا ہے امام شافعی وغیرہ سے؟ اچھا کہ انہوں نے بھی نہیں مسلمانوں کے اس عمل کو شریک کہا ہو. ہاں بالکل. کیسا؟ ساری تفاسیر نے لکھا ہے. اچھا ہاں کیوں نہیں جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ چیزیں تھیں. تو کیا ابن کثیر تو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہے نا انہوں نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ان کے دور میں بھی یہ سارے اعمال تھے نا وہاں پر. تو کیا انہوں نے واضح کر کے اس کو آیتوں کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے فلاں فرقے والے یا مسلمان یہ کر رہے یہ شرک ہے؟ نہیں فرقے کا نام تو اس وقت فرقے تھی ہی نہیں. چلو دیوبندی کہاں تھے اور بریلوی کہاں تھے اس وقت. علامہ روح المانی نے لکھا ہے تفسیر سورہ مائدہ میں کہ استغفر اللہ ربی میں علامہ روح المانی نے لکھا ہے کہ وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال. علامہ راضی نے امام راضی نے لکھا ہے وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال كثير من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورهم فیکونون لهم شفاعا عند اللہ. اس کی مثال کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ اسی جگہ پہ لکھا ہے. اس کی مثال ہمارے اس زمانے میں یہ ہے کہ لوگ اکابر کی قبروں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کی. صحیح سب نے لکھا ہے. تو روح المانی والے تو ایسا نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ تو اس لائن خیر نہیں وہ بھی اس لائن کا نہیں. اس نے بھی سورہ مائدہ کے آخر میں لکھا ہے. اچھا سورہ مائدہ میں اسی آیت پہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پہ جب وہ بات کرتے ہیں آخر میں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عبارت میں بھول گیا کہ خبروں پہ جب لوگ جاتے ہیں اور اس کو وسیلہ بناتے ہیں تو یہ وَذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ. صحیح یہ ان بدعات سے جو جس میں سلف نے کسی نے یہ نہیں کیا ہے. ٹھیک. اچھا اب سر بس یہ میں آخری اسی پہ پھر کچھ اور پھر آپ نے بھی کرنا ہے تو کر لیجیے گا. نہیں ختم نہیں تھوڑا ابھی تو نہیں جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے وہ نہیں کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں یقیناً ایسا نہیں کہ وہ بیس بھول جائے. ہاں بالکل. اچھا اب اس کے اندر یہ آپ نے جیسے کہا مفسرین نے بھی ایسا لکھا. اب پھر آپ لوگوں نے جب یہ علم اٹھایا ہے آپ کے والد محترم نے اور ان کے استاد نے تو پھر آپ لوگ اتنے معاشرے میں عجیب سے معیوب کیوں یار یہ مطلب یعنی سارے 99% بلکہ یہاں تو 100% مسلمان معاشرے اس میں اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اجنبیت کا احساس وہ کیوں بنا؟ صرف اجنبیت کا نہیں ہم تو زمیندار لوگ تھے. دادا پر دادا سارے زمیندار تھے. عالم کوئی نہیں گزرا تھا خاندان میں. میرے دادا کا یہ شوق تھا کہ میرا کوئی بیٹا عالم بن جائے. وہ ہر مہینہ 300-400 علماء کے لیے دعوت کرتے تھے اسی زمانے میں. اور جب وہ دعوت کھاتی تھی تو میرا دادا ان کو کہتا تھا کہ دعا کرو کہ میرے اولاد میں سے کوئی عالم بن جائے. اتنا ان کا دین کے ساتھ محبت تھا شوق تھا. لیکن جب میرے والد صاحب نے علم حاصل کیا اس نے قرآن و حدیث سمجھا اور جب وہ آئے اس نے کہا کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں. تو میرے والد صاحب نے ادھر بنیادی کام شروع کیا. یہاں گاؤں کے لڑکوں کو جمع کرتے تھے قرآن کریم کا نسخہ سامنے رکھتے تھے ان کے لیے ایک کاپی لیتی تھی ایک پین اپنے پیسوں سے اور ان کو کہتی تھی کہ آپ لکھتے رہو. اسماء حسنہ کا ترجمہ نماز کا ترجمہ اور پھر آہستہ آہستہ ان کو قرآن سکھانا شروع کیا. اور رجسٹر اب بھی میرے پاس موجود ہے جس میں یہاں گاؤں کے لڑکوں کے نام ہیں. وہ اب تو کچھ 1-2 بوڑھی زندے ہیں باقی سارے فوت ہو گئے ہیں. تو ان کو قرآن سکھا. پہلے انہوں نے اپنے گاؤں میں کام کیا اور جب اس نے شروع کیا تو ان کا والد تو فوت ہو گیا تھا والدہ زندہ تھی تو اپنی والدہ بھی مخالف تھی کہ تم کیا کہہ رہے ہو. سارے لوگ ایک طرف دوسری طرف. میرا والد کا جو سسر تھا اس نے اجرتی قاتلوں کو پیسے دیے تھے کہ اس کو قتل کر دو کیونکہ جٹ پٹان تھے سارے کہ کیا بے دینی پہ چل رہا ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ ان کو پتہ لگا تو پھر وہ سارے میرے والد صاحب کے مؤید بن گئے ان کے دست و بازو بن گئے. سارے مخالف تھے. یہ تو کوئی آسان مسئلہ نہ تھا. تقریباً 18-20 قاتلانہ حملے میرے والد پہ ہوئے ہیں اور میرے والد صاحب کے پاس ایک چاقو بھی نہیں ہوتا تھا. چھوٹا سا چاقو ہوتا تھا جو مسواک کاٹنے کے لیے اور ناخن کاٹنے کے لیے.
पिस्टल और बंदूक ये चीज़ें रखता न था, उसका इतना एतमाद था अल्लाह। नहीं, हमारे तकरीबन 3-4 घर हैं इधर गांव में। जो दरस वगैरह शुरू जो नहीं, उधर पुराना घर, पुराना मदरसा था, वो अपने ज़मीनों में बनाया था, और फिर उसके बाद जब छोटा हुआ तो ये ज़मीनें अपनी थी, इधर पर बना दिया। ये अपनी ज़मीनें, हमारे मदरसा भी अपनी ज़मीन में बनाए, ख़र्चा भी अपने ही करते थे। और अब भी हमारा मदरसे का कोई सफ़ीर नहीं है, चंदे का कोई सिस्टम नहीं है, जो अपनी तरफ से करते हैं बखुशी लेते हैं, लेकिन हम किसी के दर पे नहीं जाते कि हमें चंदा दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब ने बहुत काम किया है इधर, उस पर कातिलाना हमले हुए, जेलों में जाना पड़ा, उनको तकलीफ़ें और अज़ियतें पहुँचाई गई, उसके गले में हड्डियों का हार डाला गया और गद्दे पर सवार किया गया, उनको मारा पीटा गया। लेकिन वो फरमाती थी कि मैं अपने साथ दूसरे बंदे को भी नहीं ले जाता था जब मैं बयान के लिए जाता था, ताकि अगर लोग मुझे गालियाँ दे, मुझे मारे, तो ऐसा ना हो कि वो दूसरा झगड़ा करे। मैं तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, झगड़े नहीं करता। तो वो कभी उसने झगड़ा किसी के साथ नहीं किया। हाँ, दुनियावी उमूर में वो कहते थे कि दुनियावी उमूर में मैं किसी को गरेबान से पकड़ सकता हूँ, और पकड़ते थे। फिर तो पठान थे ना, और असली पठान थे। लेकिन दीन में वो हमेशा ये कहती थी कि दीन में मेरा मिसाल एक नाई का है, मैं तो पैगाम पहुंचाने वाला हूँ। झगड़ा और मुकाबला करना अल्लाह का काम है, जो मेरा मुखालफत करे अल्लाह जाने वो जाने, मैं तो पैगाम पहुंचाने वाला हूँ। और पैगम्बर को भी अल्लाह ने फरमाया कि वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीर, तुम दाई हो, मुद्दई नहीं हो। दाई झगड़ा नहीं करता, वो पैगाम पहुंचाता है। बनाया गया ना एक मुस्लिम मुआशरा जिसके अंदर आपके वालिद ने तौहीद की बात की ना। हाँ बिल्कुल। तो ये पटरी गाड़ी कहाँ पटरी से उतरी जिससे ये इसमें मेरा सवाल जो है पटरी से नहीं उतरे, वो मेरे सवाल जो है शेख साहब वो आसान कर देगा। मेरा सवाल ये है कि अब ये थियोलॉजिकल बहस जो है क़ायदे से ज़रा निकल के इसकी जो एक समाजी पहलू है आपकी तहरीक की, या इससे पहले जैसे अपनी सलफ़ी तहरीक की बात की, तो एक आम जो समाजी उलूम के माहिरीन हैं वो भी ये सवाल उठाते हैं कि जो सलफ़ी तहरीक हमारे माशरे में आई, तो जहाँ पर जो सकाफ़ती मज़ाहिर थे वो ख़त्म हो गए इस माशरे से, और उसके तनाजुर में या उसके रद्द-ए-अमल में एक ख़ास किस्म की इंतहा पसंदी भी हमारे माशरों में आ गई। और जैसे छोटे छोटे रस्म व रिवाज होते थे, रसूमात होते जिस पे लोग एक दूसरे से मिलते थे, कोई खैरात होता था, कोई दावतें होती थी, और बहुत सारे ऐसे महफ़िलें होती थी, वो जो इन तहरीकों की वजह से या इन सख़गीर नज़रियात की वजह से, ख़ासकर जो सलफ़ी तहरीक की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से, और कुछ सतह पे वो इसमें इशाअत और तौहीद को भी ले आते हैं। अगर पुख्तून माशरे की बात की जाए, और पंजाब में तो और कुल्लेआम ये मसाइल रहे हैं, लेकिन वहाँ इतना असर नहीं किया जैसे पश्तून माशरों में किया। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पश्तूनों में होती थी वो छुरी का एक रस्म है, और इस तरह के छोटे मतलब दर्जनों रसूमात, जो कि आप मुझसे ज़्यादा पक्के पश्तून हैं तो आपको पता है कि यहाँ पश्तूनों में क्या असल में आपने कहा कि समाजी और जो सकाफती चीज़ें थी। तो आप देखिए, मेरा एक दोस्त था, वो DPO था इधर, एक दिन आया इधर, तो जब पहली दफ़ा आया तो मैंने उसको कहा कि मशरक़ी तहज़ीब में बैठते हैं या मगरबी तहज़ीब में? वो हैरान हुआ, उसने कहा कैसे? मैंने कहा इधर बैठना है मगरबी तहज़ीब में, तो इधर बैठेंगे, और अगर मशरक़ी तहज़ीब में बैठते हो तो वो सामने चारपाई है, वो सामने हमारे चारपाइयाँ पड़ी हैं, और हमारे हुजरों में चारपाइयाँ होती है, तो चारपाइयों में बैठेंगे। तो वो चारपाई में ऊपर चढ़ गया और तकिया लगाया कि मैं मशरक़ी तहज़ीब में बैठता हूँ। तो हम गपशप लगाते थे। ये समाजी जो हमारी होती हैं वो तो अब भी हमारी हैं। अब इसके अलावा कुछ रसूमात थे पठानों में बहुत ज़्यादा, जिस पे रसूमी जाहिलियत मौलाना नजमुद्दीन सहारवी ने लिखा है, बुलूगुल अरब या अहवाल अरब में अरब की रसूमात है। हर कौम के अपनी अपनी रसूमात होते हैं। कुछ रसूमात ऐसे होते हैं, शिर्क, बिदअत और रस्म, तीन चीज़ों में फ़र्क है। ठीक, ये जान ले, बिदअत और रस्म तीन चीज़ें हैं, तीनों में फ़र्क है। शिर्क अल्लाह की सिफत किसी और में जानना, बिदअत दीन में एक नया चीज़ गढ़ना, नया काम गढ़ना जो पैगंबर और सहाबा से साबित न हो और उसको दीन समझे।
اس میں 2 شرطیں ہیں، احداث اور تدین، نیا ہو اور اس کو دین سمجھے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر نیا ہو اور دین کو نہیں سمجھتے تو کرتے رہو، وہ بدعت نہیں ہے۔ ایک ہے رسم، رسم وہ طریقہ جو لوگ اپنے اوپر لازم کر دے، ان کو چھوڑنا وہ شرم محسوس کرتے ہیں، اس کو رسم کہا جاتا ہے، اس کو دین نہیں سمجھتے، لیکن صرف یہ کہ اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑنا شرم محسوس کرتے ہیں اس میں۔ تو ہمارے پٹھانوں میں بہت سارے ایسی رسومات تھے جس کو دین نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کو چھوڑنا وہ شرم محسوس کرتے تھے، اور اس کے کرنے سے پھر پٹھانوں کو بہت زیادہ اقتصادی طور پہ بھی نقصان ہوتا تھا اور معاشرتی طور پہ بھی نقصان ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب نے ان رسومات کی تردید کی جن کی وجہ سے ہمارا اقتصادی نقصان بھی ہوتا تھا، جیسا کہ ہمارے علاقے میں ایک رسم تھا کہ ایک بندہ فوت ہو جائے تو پہلے دن خیرات کرنا ہے، اس کے گھر میں بھینس ہوتی تھی، بکری ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، اس کو ذبح کرتے تھے، اس کے لیے خیرات ہے۔ لیکن جب ایک بندہ مر جائے، اس پہ قرض بھی ہو، وہ اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو، مجبور بھی ہو، تو وہ بھی پھر کرتے تھے، قرض لیتی تھی، ادھار لیتی تھی، کیونکہ شرم تھا کہ خیرات نہ کرے تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس نے مردے کو دفنا دیا اور خیرات نہیں کیا۔ تو میرے والد صاحب نے اس کی تردید کی کہ یہ طریقہ نہ پیغمبر سے ثابت ہے، نہ اس میں ثواب ہے، بلکہ اس میں لوگوں کے لیے تکلیف ہے، زحمت ہے۔ تو میرے والد صاحب خود ہمارے گاؤں میں جہاں بھی فوتگی ہو جاتی تھی، وہ خود مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، ان کو کہتے کہ آپ کے مہمان جتنی بھی آئے میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اس طریقہ سے رسم ختم ہوا۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں جب حجرے میں لوگ بیٹھتے تھے اور تعزیت کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، معاشرتی ایک طریقہ ہے، تو چائے لاتے تھے ہر ایک بندہ اپنے گھر سے، تو اتنی چائے آتی تھی کہ رات کو اس ندی میں پھر ڈالتی تھی، یعنی اتنی چائے، اور چائے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چائے کا پیالہ ہوتا تھا اور کہتی تھی کہ دعا کرو، دوسرے ہاتھ میں ویسے دعا بھی نہ تھا، ایک رسم تھا۔ تو میری والدہ جب فوت ہو گئی تو میرے والد صاحب حجرے میں کھڑے ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہنے لگا کہ میں جہاں بھی گیا میں نے کسی کے غم میں چائے نہیں پیا ہے، بلکہ اس گاؤں میں نے پانی بھی نہیں پیا ہے، یہ صرف اسی لیے کہ کل اگر میرے اوپر غم آئے تو میں اس کو منع کروں گا، تو ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کا پیوں تو پھر میں دوسروں کو بھی پلاتا رہوں گا، تو لہٰذا آپ چائے نہ لائیں۔ ہمارے عزیز جو ہیں رشتہ دار ہو تو پٹھان لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت مہمان آئیں گے بغیر چائے کے جائیں گے، پٹھانوں کے لیے تو بڑا شرم ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی کے پاس نہیں پیا ہے، وہ نہیں پئیں گے، اور اگر کسی نے لایا تو میں اس کا جو ترماس اور چانک ہوتا ہے اس کے منہ پہ ماروں گا، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کی تھی۔ لوگوں نے چائے نہیں لایا، اور جب ہمارا وہ 3 دن کا غم ختم ہوا تو پورے گاؤں جمع ہوئے اور جرگہ کیا کہ آئندہ کے لیے ہم حجرے میں چائے نہیں لائیں گے غم میں۔ یہ رسومات جو تھے جو پٹھانوں کی بے عزتی کی تھی، جو پٹھانوں کے اقتصادی نقصان کی تھی، مسلمانوں کے نقصان، میرے والد نے اس کو ختم کر دیا، اور اسی وجہ سے ہمارا یہ گاؤں جو ہے اس میں تقریباً 300 مساجد ہے، پورے گاؤں میں ایک بندہ بھی ہمارا مخالف نہیں ہے، نہ عقیدے کا نہ عمل کا۔ اور دوسرا ہے، ہاں ٹھیک ہے اعمال میں کمی ہے، گناہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرک اور بدعت نہیں ہے، رسومات وہ جو باطل رسومات ہندوانہ رسومات وہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے گاؤں جو ہے دوسرے گاؤں سے ارد گرد جو ہیں ان کی نسبت ہمارے گاؤں کی زمین کم ہے، 20,000 کنال ہے پورا جو زراعت کی زمین ہے، لیکن ہر گاؤں جو ہے آپ اس پورے گاؤں میں آپ دیکھیں ہر گھر جو ہے پکا ہے، اس میں کچا گھر نہیں، پورے گاؤں میں تقریباً 60,000 آبادی، 60-70,000، ایک گھر بھی کچا نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ ان کو اقتصادی فائدہ پہنچائے، وہ جو غلط رسومات کی وجہ سے جو پیسے لگتے تھے وہ ان کو بچ گئے۔ کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے خود اس کے کان میں اذان دیتا ہے اور اس کے کان میں اقامت کرتا ہے، تو پیسے مولوی کو نہیں دیتا۔ جب جنازے کا وقت آتا ہے مولوی ہو ٹھیک ہے، نو خود جنازہ پڑھاتا ہے، جب والد فوت ہو جاتا ہے خود اس کو غسل دیتا ہے۔ تو پہلے تو مولوی اذان بھی پیسے لیتی تھی، غسل بھی پیسے لیتی تھی،
جنازی میں بھی پیسے لیتے تھے، اسقاط میں بھی پیسے لیتے تھے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اسقاط ہے، کسی سے نماز روزہ قضا ہو گیا تو اس کے پیسے غریب کو دے دو، آپ کے ہمسائے غریب ہیں ان کو دے دو، مولوی غریب ہے اس کو دے دو، ہم جیسے ہیں نہیں نہ دو۔ تو وہ اقتصادی فائدہ بھی ہوا۔ یہ باچا خان کے حوالے سے بھی یہی جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں اپنے والد صاحب کے حوالے سے، تو باچا خان بھی اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ لوگ اس کو کھانا وغیرہ تو کہتے تھے کہ اس طرح نہ کرو، یہ بہت برڈن ہو جائے گا مہمان کا، پھر میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئیں گے تو اس کو کیا کھانا کھلاؤ گے، تو اس رسم کو ختم کرو۔ ہم اسی وجہ سے تو باچا خان میرے والد صاحب کے بڑے معتقد تھے، اور میرا رشتہ دار ہے سلیم خان، ایم پی اے بھی رہا ہے اور وہ نیشنل پارٹی میں تھے، وہ کہتا ہے کہ میں باچا خان کو اپنی گاڑی میں لاتا تھا زیدہ میں، عبدالعزیز خان اس کا بڑا پیروکار تھا۔ باچا خان نے کہا کہ میں ان کے پاس رات گزاروں گا۔ عبدالعزیز خان نے کہا کہ جی سلیم جو ہے یہ نیا لڑکا ہے اور بڑا تکڑا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے گھر رات گزاری، تو باچا خان نے پوچھا کہ کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ تو سلیم کہتا تھا کہ میں گاڑی خود چلاتا تھا، تو باچا خان نے پوچھا یہ کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ تو عبدالعزیز خان نے کہا کہ پنجپیر کا۔ تو باچا خان نے کہا کہ ہاں میں ان کے ساتھ جاؤں گا پنجپیر تاکہ مولانا صاحب سے ملاقات بھی کر لوں۔ تو اسی وجہ سے باچا خان رات کو ادھر آیا پنجپیر کہ میں شیخ القرآن سے ملاقات کر لوں، اور پھر صبح ان کی ملاقات ہوئی، بہت بڑی داستان ہے، اور باچا خان نے کہا کہ اس جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ بس میں ایک دو بہت آپ نے ٹائم دیا، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا ایک چیز یہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا چائے وائے درے کپ مزیدار ہونا یہ حیات النبی اور اس پہ تو بعد میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور اعتقادی ایک دو تین چار ایسے کوئی اور اعتقادی چیزیں ہیں نا جس کے اندر یعنی ہمارے سننے والوں کو یہ پتہ لگے کہ بھئی یہ جن کو ہم پنجپیری کہتے ہیں یا اشاعتی کہتے ہیں جو بھی، تو ان کا مین اسٹریم جو ہمارے مسلک دیوبند والے اور بیرلیوں سے تو بالکل الگ ہو جائے، تو وہ اور کیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو تنقید کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، صرف حسد اور بغض ہے۔ نہیں کوئی علمی چیزیں تو ہیں نا سر؟ کوئی چیز نہیں، میرے خیال میں تو نہیں ہے۔ نہیں یہ وسیلے کا ہو گیا، نہیں وسیلہ کا تو میں نے وضاحت کر دی۔ تو عمل جو آخری جو ہم نے وسیلہ کی بات کی نا کہ قبروں والوں سے یا گزرے ہوئے بزرگوں سے ان سے وسیلہ لینا، یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں تو جائز ہے نا؟ نہیں صحیح، وہ بھی یہ نہیں میرے خیال میں جو دیوبندی ہے وہ تو نہیں کہتے۔ مدری صاحب دیوبندیوں کے کیا ہے کچھ کہتے ہیں؟ یہاں شاہ منصور بابا ہے جی، جو میرے والد صاحب کے ساتھ اس کا نہیں لگتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے البرہان میں، غالباً صفحہ 7 ہے، اس نے لکھا ہے کہ اما منظر عوام من الشم والزیت والدراہم والدنانیر الی ذراع الاولیاء الکرام فهو سخط و حرام۔ صحیح، تو وہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو یہ ان کے ہاں جس طرح جو تصوف والے دیوبندی خاص طور پر ان کے ہاں تو یہ چیزیں جن کو حیاتی بھی کہا جاتا ہے، میں ایک تو اچھا چل یہ اچھا تقلید میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی جو تشریح کی ہے اسی کو ہم مانتے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی ہے، صحیح، اور اس کی مثالیں بھی میرے پاس ہے، ٹھیک، لیکن وقت زیادہ لگے گی، ایک دو مثالیں اگر آپ کہتے ہیں میں بیان کروں دے دے تو اچھا ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ، لیکن ان چاروں اماموں کا جو یہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف رائے ہے، صحیح، تعبیر ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک کنال پلاٹ ہے، آپ انجینئر لائیں کہ میرے لیے نقشہ بنا دو جس میں 3 کمرے ہو، ایک کچن ہو، ایک ہر کمرے کے ساتھ باتھ روم ہو، ایک انجینئر ایک قسم کا نقشہ بنائے گا، دوسرے کا یہ اختلاف نہیں ہے، بنائیں گے، حسن میں اختلاف ہے۔ ٹھیک، مثلا رضاعت کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدعی رضاعت جو ہے وہ 2 سال 6 مہینے ہے، باقی کہتے ہیں 2 سال ہے، حولین کاملین والا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے 2 سال ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حولین کاملین 2 کال۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کیا آیت سے انکار کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر حولین کاملین نے کہا تو کامل سال جو ہے وہ 2 ہے، اب یہ آدھا سال تو وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ادھر
اللہ نے فرمایا ثلاثون شہرا، اور ادھر حمل 2 جگہ ذکر ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ کہ تاسیس اولا ہے تاکید سے. ٹھیک. تو یہ پہلے حمل سے مراد حمل فی البطن، دوسرے سے مراد حمل بلا کف. اچھا. ہاتھ میں اٹھانا. ٹھیک. اور یہ اس کی دلیل ہے سورہ مریم آیت نمبر 37 کہ ادھر فاتت بھی قوما تحملہ، حمل ذکر کیا، ہاتھ میں اٹھایا تھا. اور عرب کے اشعار میں بھی آتا ہے، یہ الفیہ ابن مالک کا شرح ہے ابن عقیل کا، اکتو میں اس نے ایک شعر ذکر کیا ہے، یا لیتنی کنت صبیا مرضان تحملنی الزلفاء حولا اکتا، تحملنی الزلفاء حولا اکتا اذا بکیت قبلتنی اربعا و اذا دولت الدہر آپ کی اجمع. تو ادھر بھی حمل بلا کف، ہاتھ میں اٹھانا مراد ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے حمل سے مراد ہے ہاتھ میں اٹھانا. تو ہاتھ میں اٹھانا، اس کو دودھ دینا، اس کی یہ 2 سال 6 مہینے. ٹھیک. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مضبوط ہے. اسی طرح اور آپ لوگ پھر اس کے قائل نہیں کہ مزید اجتہاد کی ضرورت ہے ہمیں؟ ان مسائل میں نہیں ہے، لیکن نئے مسائل آئے تو اس میں پھر آپ لوگوں کے اجتہاد کا پورا کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس میں فقہی کتابوں میں جو چیز اگر اس طرح نہیں ہے یا آج کے حالات کے مطابق نہیں ہے تو آپ لوگ براہ راست قرآن و سنت سے استدلال کرتا ہے. آپ وہ ابھی یعنی ایسے مسائل جو لیکن اس میں اصول وہی ہوں گے، لیکن اصول وہی ہوں گے. جو اصول استنباط ہے جو فقہا نے یا امام حنیفہ کی جو اصول ہے، اسی استنباطی اصول کو رکھ کے آپ نئی چیزوں میں اجتہاد کریں گے. یعنی وہ اجتہاد ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے نہیں اور ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر ایک نہیں کر سکتا کہ ملحدین بھی اجتہاد کریں. نہیں وہ یہ ہو گیا اجتہاد فی المذہب، یعنی کہ اس دائرے میں اجتہاد فی المذہب. اچھا پھر مجتہدین قرآن و حدیث میں ہے کہ مجتہدین فی المذہب. ٹھیک. تو آپ لوگ مجتہدین فی مذہب میں رہتے ہیں جو جس میں وہ کوالٹی ہو جو اجتہاد کر سکتا ہو وہ کر سکتے. نہیں تو جیسے آپ کے والد صاحب شیخ القرآن، ان کے اندر تو تھی نا، اور میرا وہ تو اسی زمانے کے، اسی صدی کے مجدد. جی بالکل بالکل ٹھیک. مولانا کوثر نیازی فرماتے تھے کہ وہ اسی صدی کے مجدد تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ اس دور کے امام ابن تیمیہ تھے. بالکل. اچھا اس میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو اشاعت التوحید و سنہ والے، ان کا فقہ میں بالکل جس کو ہمارے ہاں دیابینا یا دیوبندی یا بریلوی کہا جاتا ہے، بالکل سیم پیج پہ آپ لوگ فقہ کے معاملات. اچھا ہمارے اہل حدیث یا سلفی آپ لوگوں سے ایک معاملے میں بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو انہوں نے شرک و بدعت سب کو انہوں نے ایسے رگڑ دیا ہماری طرح. بھئی یہ جو ہے نا عقیدے میں بیچارے مقلد ہے، اللہ ان کو یہ بھی ہدایت دے گا. تو اس پہ ان کا جو آپ لوگوں سے ایک انسیت ایک معاملے میں اور دوسرے معاملے میں تھوڑا سا وہ، تو اس کو آپ کیسے؟ میں کہتا ہوں 3 چیزیں ہیں. جی. یا تو ایک بندہ مجتہد ہوگا. ٹھیک. مجتہد فی المذہب نہیں، مجتہد مطلق. مجتہد مطلق. ٹھیک. یا ایک بندہ مقلد ہوگا. ٹھیک ہے. یا ایک بندہ اتباع الہوا کرے گا، اپنی خواہش کی تابعداری. تو اگر مجتہد ہو تو وہ اپنے اجتہاد کے اصول ہمیں بتا دے. ٹھیک. لیکن وہ اصول جو ائمہ اربعہ کے اصول نہ ہو، ان کے اپنے اصول ہو تو ٹھیک ہے، مانیں گے کہ مجتہد کرتے رہے. صحیح. دوسرا یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر مقلد ہوگا. پھر تقلید ہوگا تو تقلید یا کسی امام کا ہوگا یا کسی آج کل کے دور کے کسی بندے کا ہوگا. تو اگر آج کل کے دور کے بندے کا تقلید کرتے ہو تو پھر اس کا تقلید کیوں نہیں کرتے جو صحابہ کرام کے قریب تھے یا جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، تو ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے. تیسری بات یہ اگر یہ بھی نہ ہو، تقلید بھی نہیں کرتے، تو پھر اتباع الہوا ہوگا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں 3 آیتیں ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑا ہے تو قرآن و سنت کی طرف اس رجوع کرنا چاہیے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ غالباً حوامیم میں کہ فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ. صحیح. ادھر رسول نہیں کہا، فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ. ٹھیک. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ اب ان تینوں آیات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو دوسری جگہ تو اللہ نے فرمایا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، ادھر رسول ذکر نہیں کیا ہے، تو کیا رسول کا نہیں مانیں گے؟ اور پھر تیسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ادھر قرآن کا ذکر نہیں ہے۔ اب یا ایک آیت کو مانیں گے، دو کو نہیں مانیں گے، یا تینوں کو ماننا چاہیے۔ اگر تینوں کو ماننا ہوگا تو بس یہی۔ بس آخری ایک دو سوال، مدنی صاحب کو اپنے میٹنگ میں جانا، آپ کی بھی آگے مصروفیات ہے، میں تو آیا اسی کام کے لیے، تو مجھے تو مسئلہ نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کیا اشاعت توحید کا یہ جب سے آپ لوگوں کا بنا ہے تو آپ لوگوں میں کوئی مزید گروپ بندی ہوئی ہے یا ماشاء اللہ ابھی تک؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 1957 سے، اچھا 57 سے، 1957 میرا پیدائش ڈیٹ آف برتھ بھی 3/3/1957 ہے، یعنی یہ جماعت اور میں ہم عمر ہوں۔ تو 1957 میں جماعت اشاعت توحید سنت بنی ہے۔ میرے والد صاحب امیر تھے، ان کے بعد مجھے امیر بنایا گیا سن 1986 میں۔ جب والد صاحب فوت ہو گئے تو مجھے امیر بنایا گیا۔ 86 سے لے کر آج تک بہت بڑے بڑے علماء، شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر اس جماعت میں ہے، لیکن حتیٰ کہ سب سے بڑا جو تھا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے حضرت الامیر کہتے تھے، کبھی مجھے نام نہیں لیا۔ میں ان کو کہتا تھا کہ حضرت میں تو آپ کے بچوں اولاد سے بھی چھوٹا ہوں، مجھے نام لیتے رہو، میں خوش ہوں گا۔ وہ کہتے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ آپ جیسے امیر ہمیں ملائے، تو ہم مجھے حضرت الامیر کہتے تھے۔ سارے جو علماء ہیں ہماری جماعت میں، بڑے بڑے بزرگ مجھے حضرت الامیر کہتے ہیں، اور الحمدللہ سارے میرے تابعدار ہیں جماعت کے جو ہیں۔ باقی ایک ایک بندہ، دو دو بندے وہ نکلے ہیں یا ہم نے نکالے ہیں، ان کے کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے، یا کچھ ایسے تھے جو جذباتی قسم کے تھے۔ اور ہمارے عبدالسلام رستمی صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا عالم تھا، مصنف تھا، بہت بڑا عالم تھا، ہاں بالکل، میرے والد کا خاص شاگرد تھا، ہماری صوبے کا امیر بھی تھا۔ صرف وہ نہیں، مولانا نعمت الرحمن صاحب تھے جو MNA بھی رہے ہیں جماعت اسلامی میں، مولانا گور رحمان صاحب تھے جو MNA رہے ہیں، یہ منیر شاہ کی جن کو بھی قتل کیا گیا وہ بھی جماعت اسلامی میں تھے۔ تو یہ بڑے بڑے علماء تھے۔ وہ ان کا ایک موقف تھا، مولانا عبدالسلام صاحب کا ایک اپنا ایک ذاتی ایک مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے وہ نکل گیا جماعت سے۔ ہم نے علمی بنیاد پہ نہیں، علمی بنیاد پہ نہیں، جو مولانا الرحمان، مولانا گور رحمان تھے، وہ سیاسی بنیاد پہ نکل گئے، چونکہ ان کے مزاج سیاسی تھا، اور ہماری جماعت تو موجودہ سیاست جو ہے پاکستان کا، میرے والد صاحب اس سیاست کو کہتے تھے کہ سیاست کا مطلب پاکستانی سیاست کا کہ الکذب والمخادعہ لحصول القیادہ، جھوٹ اور دھوکہ قیادت کے حصول کے لیے۔ وہ سیاست نہیں جو انبیاء کا تھا، تسوسهم الانبیاء، وہ نگہبانی تھی قوم کی۔ اب تو نگہبانی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، تو چونکہ ان کا مزاج سیاسی تھا تو وہ سیاست میں چلے گئے۔ اسی طرح بعد میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حدیث کے منکر تھے، تو ان کو ہم نے نکالا۔ گروپ بند ہی نہیں ہوئے، لیکن وہ بندہ جس کو ہم نے نکالا یا نکل گئے، وہ اکیلے ہی رہ گئے، گروپ نہیں ہے ان کا، کوئی گروپ نہیں۔ اشاعت توحید و سنت جیسا کہ پہلے تھا، اس سے بھی زیادہ مضبوط اور مضبوط تر ہو رہا ہے الحمدللہ، کوئی گروپ بندی اس میں نہیں ہوئی۔ اور یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ جماعت کے موقف کا کمال ہے۔ البتہ صرف میرا کمال یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ بکتا نہیں خدا کی قسم ہم فقیر لوگ، دوسرا مصرع اس کا یہ ہے، اور پہلا مصرع میں بھول گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے پیسوں کی خاطر نہ جماعت پہ سودا کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، اگر میں جماعت توحید میں آتا ہوں مثال، پھر آپ کی سب چیزوں سے متفق ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پر میں یہ وسیلے کے مسئلے پہ یا یہ جن کو آپ شریک کے اس مسئلے پہ مجھے آپ سے علمی اختلاف رہے،
تو میں آپ کے لیے قابل قبول ہوں، یا آپ کہیں گے نہیں بھائی اس کو کٹو باہر؟ نہیں، جب ایک علمی بنیاد پہ میرا ایک دلیل ہے شرک کا مرتکب ہو پھر ہماری جماعت میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو شریک نہیں سمجھ رہا ہوں، مجھے آپ سے آپ کی پوری تحریک فکر سب سے مجھے اتفاق ہے. تو جب اس آپ کا مسئلے پہ نہیں، میں صرف علمی اختلاف آپ قبول کریں گے. نیت یہ ہو کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، نہیں علمی بنیاد ہے میری، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں علمی، یا ٹھیک ہے آپ مجھے قائل کرنے کی کوشش کریں گے سب کچھ، لیکن میں کہتا ہوں شیخ صاحب بہت احترام صاحب، لیکن اس مسئلے میں میرا دل مطمئن ہے یہ شرک نہیں ہے. لیکن اس کا پرچار نہیں کریں گے ہماری جماعت. ٹھیک، یعنی میں کسی مسجد میں کسی ادارے میں گفتگو کروں گا تو آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے، یعنی آپ مجھے اس علمی مسئلے کی علمی اختلاف کی بنیاد پہ آپ مجھے جماعت سے خارج نہیں کریں. علمی اختلاف تو ایک نکتے پہ ایک مسئلے میں اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ شرک کا مرتکب نہ ہو اور بدعت کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ شرک اور بدعت ہماری جماعت میں نہیں چلتی. اور یہ واحد جماعت ہے کہ اس میں سارے موحدین ہیں، اور یہ واحد جماعت ہے کہ اس میں اکثر اراکین جو ہے بلکہ تمام اراکین وہ شاگرد ہوں گے ہمارے، کیونکہ میرے درس میں 55,000 لوگ بیک وقت شریک ہوتے ہیں. قرآن جو ہوتا ہے ابھی ہمارا اجتماع ہوتا ہے اس میں 3-4 لاکھ لوگ شریک ہوتے ہیں. اسی گاؤں میں 20 لاکھ میرے اپنے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ، والد صاحب کے تو چھوڑ دے. تو الحمدللہ جماعت اسی وجہ سے متفق ہے، اور ہمارا رکن وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے یا دوسروں کو سکھائے. صحیح. بہت سر، بہت ابھی آپ سے اس طرح کی کچھ کلامی مسائل پہ بھی، اور پھر آپ لوگوں کو جو اتنا بڑا کام ادارہ پھر پورے ملک میں آپ کے ایک بات میں اپنے طرف سے کہتا ہوں کہ ہم موحدین ہیں اور ہم حنفی المسلک، سلفی العقیدہ و حنفی المذہب. اور تیسری بات ہے کہ کارے پاکستانی ہیں. اس میں جس ملک میں گیا ہوں جب واپس آتا ہوں تو میرے بچے بھی میرے کبھی کبھی خوش طبی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو سب سے پہلی بات بابا کا یہ ہوگا کہ دیکھیں پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. پاکستان جیسا ملک نہیں ہے، دیندار طبقے کے لیے بھی، کاروباری لوگوں کے لیے بھی، موسم کے لحاظ سے بھی، سب حیثیت سے پاکستان سارے ممالک سے مجھے بہتر لگتا ہے. لیکن یہ جو فسادات ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، یہ تو جب یہ ملک مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے تو ضروری چیزیں دوسرے جو ہمارے دشمن اور مخالف ہیں وہ تو کرتے رہیں گے. البتہ کچھ لوگ ہمارے طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں. اگر ہمارے ہوتے تو وہ مجھے امیر مانتے تھے، میری بات کو مانتی تھی. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں، پاکستان میں امن چاہیے. تو جب وہ ہمارے موقع پہ نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے ہیں ہی نہیں. ہاں میرے درس میں شاید کسی وقت شریک ہوئے ہوں گے، لیکن پھر چلے گئے. ایسے تو بہت سارے لوگ آرمی سے بھی بگوڑے ہو گئے ہیں، پولیس سے بھی بگوڑے ہو گئے، دوسروں سے بھی بگوڑے، اور جا کے پاکستان کے خلاف ہے. تو ویسے اس پہلو پہ تو آپ سے انشاءاللہ میں نے تفصیلی گفتگو کے لیے دوبارہ آنا، یہ جو آخری والا بہت مسئلہ کرتا ہے، اس میں آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ بہت بہت مشکور ہوں آپ کے آنے کا، میں انتہائی شکریہ آپ کا بھی اور مدنی صاحب کا. اور میں یہ چاہوں گا کہ میرا بہت قریبی اور جو دلی محبت ہے اسرار بھائی کے ساتھ، تو یہ جب آپ کے ساتھ آئے ہیں تو پھر تو اور بھی سونے پہ آگا. اس کا تو وسیلہ صحیح کام کرتا ہے، یہ وسیلہ مانتا ہوں، یہ وسیلہ مانتا. تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے آج کے اس پروگرام کے اختتامی کلمات ہمارے مدنی صاحب کا، ہمارے تھوڑا بہت چینل کام تھوڑا دیکھا ہو بھی ہے تو اس پس منظر میں شیخ صاحب کو شکریہ بھی ادا کرے 2-4 کلمات. جی بہت شکریہ شکری صاحب، اور میں شیخ صاحب کا مشکور ہوں. یہ انٹرویو یا یہ جو ڈسکشن تھی میرے خیال سے یہ شیخ صاحب کے لیے بھی بالکل الگ نوعیت کی ہوگی، کیونکہ آپ بیشتر لوگ آپ کے پاس انٹرویو آتے ہیں وہ سیاسی اور وہ ہوتے ہیں. یہ خالص ایک علمی انٹرویو تھے، اور اس میں جو خاص کر اشاعت التوحید کے ایک فکری نظریاتی پس منظر جو سمجھنے کے لیے، اور دوسری طرف جو شگری صاحب کے قارئین ہیں وہ پاکستان میں، ایران میں اور مشرق وسطیٰ میں، تو شاید ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نئی ہو. یہ کچھ سوالات کو جب ہم کھلنا چاہ رہے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے فہم کے لیے، چونکہ یہ مغرب کے بہت سارے اسکالرس کی اس طرح کی انٹرویو کرتے ہیں جو کہ اسلام پہ تحقیق کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. شیعہ پہ ان کی جو سیریز ہے وہ اتنی دلچسپ ہے. شیخ صاحب کے اس کے بارے میں بہت سارے شیعہ علماء نے مجھے کہا ہے کہ شیعوں میں اتنا بڑا امام ہمیں ملا. میں نے اس کو کہا تو شیعہ ہے؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تحقیق کے نقطۂ نظر سے بہت گہری اس پہ. شیعوں میں بھی میرے بہت تعلق
والی تو وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بنیادی طور پر ان پہلوؤں پہ بہت گہری گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تو یہ جنوبی ایشیا کی ایک سیریز ہے جو کہ مذہبی افکار ہے، اس میں اشاعت و توحید کا صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ افغانستان کے بہت علاقے سے متاثر ہے، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے گزارش کی کہ مشرق وسطیٰ میں خود گیا شیخ صاحب کے ساتھ، تو ریاض میں اس کے 90 جگہ پر درس قرآن چل رہی تھی، اسی طرح عرب کے دیگر ممالک میں بھی درس قرآن کا ایک پورا ایران میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے۔ میری کتاب اور میری وائف کی کتاب وہ اور میرے والد کی کتاب وہ ایران میں ترجمہ ہوئی ہے، ایران میں ترجمہ ہوئی فارسی میں، میرا کتاب بھی فارسی میں ترجمہ ہوئی ایران میں، اور میری وائف کی کتاب جو ہے قرآن کا ترجمہ پشتوں میں رضیت التراجم، میری وائف نے 4 کتابیں لکھی ہیں، تو 2 تفاسیر ہیں اردو اور پشتوں میں، اور ایک ہے اصول قرآن پہ الوابل الصیف فی دروس شیخ محمد طیب، اور تیسرا ابھی میرا سوانح عمری لکھا، اس میں بڑے فائدے ہیں خواتین کے لیے، اردو میں خواتین کے لیے، اور خصوصاً بہت اچھی رائٹر ہے وہ، خصوصاً گھر میں اپنا رشتہ استوارنے اور اچھے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے بڑا بہترین کتاب ہے۔ تو ان کی کتاب بھی ادھر ایران میں چھپ چکی ہے، ایران میں چھپی ہے، اور کئی دفعہ مجھے ایران میں دعوت بھی دیا گیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں۔ تو بہرحال شیخ صاحب جو ہے بہت اچھے سیاح بھی ہے، اور سیاحت کا ان کے ساتھ چونکہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ بہت زبردست ہے، تو سیاحت میں ہم چین میں اور انڈونیشیا میں ساتھ رہیں، اور ہمیں آج تک ان کی یادیں، اور ہم جو بھی دوست ملتے ہیں یہ اکثر ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جو لوگ اسلام آباد آتے ہیں ملتے ہیں تو ہم اس کے جو ہے خوش طبی لطائف اور ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، اور ہمارے مجلسوں میں ہمیشہ ان کے ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا سیشن تھا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کراچی سے تشریف لائے خاص اسی مقصد کے لیے، اور شیخ صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا، جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔